بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نجم سیٹھی کی نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے، اس پر بننے والے میمز کے حوالے سے، اور اس کے اندر کیا فیصلہ جات ہوئے، نجم سیٹھی صاحب کیا پیغامات لے کر آئے ہیں اور وہ کیا شوشے چھوڑ رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکن کو کیا اڈے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور افغانستان کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے ہیں عمران خان صاحب، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو بیسیکلی ان تینوں ٹاپکس کا تعلق ایک ہی خبر سے ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ہوائی اڈے مانگے گئے، انہیں کہا گیا کہ ہمیں ایئر بیسز دے دیں، جب ان کو افغانستان میں امریکنز کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کا تکبر جو ہے وہ خاک میں ملا، ان کو پتہ چلا کہ ہم صرف دوسروں کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ کے چلا سکتے ہیں، خود میں اتنی سکل، اتنی ایبلٹی، اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اپنے زور بازو پہ کوئی جنگ لڑیں اور جیت سکیں۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا، پاکستانی عوام کو شہید کروایا، یعنی ڈرون حملے ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، انہوں نے اپنی جنگ میں ہمیشہ دوسرے کو دھکیلا، دوسرے ملک کے لوگوں کو مروایا، دوسرے ملکوں سے کے لوگوں سے فائدہ اٹھایا، وہاں کی گورنمنٹ سے فائدہ اٹھایا، صرف ڈالر کے زور پہ۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں جب عمران خان کو کہا گیا کہ آپ ایئر بیسز دیں، تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کی جنگ ہے، آپ خود لڑیں، ہم اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ شمولیت نہیں اختیار کریں گے، ہر کوئی اپنی جنگ خود لڑے گا، امریکہ کی جنگ میں ہم نہیں آئیں گے۔ اس پر امریکن بہت غصے میں تھے، انہوں نے پھر سارا رجیم چینج آپریشن کا بھی ماحول بنایا اور ان کو خریدا اور وہ سارے معاملات کیے۔ لیکن اب جب دوبارہ یہ ہوا چلائی جا رہی ہے کہ امریکن کو اڈے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، تو اس پر ایک طرف تو امپورٹڈ سرکار طالبان سے مذاکرات کرتی نظر آتی ہے، ایک طرف تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ مبارک ہو سر، ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور طویل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف پیش رفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک طرف امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے بھی سوچ بچار شروع ہے۔ کبھی سلیم مانڈی والا کہتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات بنا لینے چاہیے، کبھی بلاول بھٹو کہتے ہیں جنہوں نے آج کل وہ ٹوچا کھانا شروع کیا ہوا ہے، تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت سے کر لینے چاہیے۔ اور امریکہ کی شرائط میں سے، آئی ایم ایف کی شرائط میں سے جو امریکہ نے خاص طور پر ان کو ہدایات دی ہیں، انہوں نے کہا ہے بھائی جو دیا ہے ہم نے اس کو حلال کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہم نے حرام کا پیسہ کھلایا ہے اس کو اپنے ناجائز کاموں کے ذریعے حلال کرو، انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات اچھے بناؤ، اپنی عوام کو رگڑا دو، ٹھیک ہے، اپنے اداروں کو رگڑا لگاؤ اور ہماری ہر بات مانو۔ ایک شرمناک سٹیٹمنٹ جو تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے آئی، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی پٹرول بڑھانے کا تعلق اکانومی سے نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف نے ڈانٹا ہے، یعنی پٹرول بڑھانے کا تعلق جو ہے وہ اس سے معاہدوں سے نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف نے ڈانٹا ہے۔ تو اس ملک میں ایک غیور لیڈر تھا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، امریکہ جیسے ملک کو کہتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن ہمیں وہ راس نہیں آیا، ہمارے اداروں کو وہ پسند نہیں آیا، ہمارے اداروں کا وہ منظور نظر نہیں بن سکا۔ کیوں؟ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا، غیرت کی بات کرتا تھا، اہمیت کی بات کرتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ تو شاید اس کی یہی غلطی تھی کہ اس کو رات 12 بجے عدالت لگا کر گھر بھیجا گیا۔ بر صورت یہ تو چلتا رہتا ہے، پاکستان میں وہی ٹکتا ہے جو منظور نظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی اس پر جو ہے وہ اڈے دینے کے حوالے سے اب پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ اڈے دیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب یہ امریکن پاکستان کے اڈوں کو استعمال کر کے افغانستان میں نقصان پہنچائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر خودکش بمبار پیدا ہوں گے اور وہ اگر پاکستان کو نقصان دیں گے، یعنی ایک بار پھر وہ پاکستانی قوم کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائی جنگ کا حصہ بن کر پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک بار پھر موت کے منہ اتارا جائے، موت کے منہ میں ڈالا جائے، اور دوبارہ سے وہی دہشت گردی، وہی گنڈا گردی، وہی پراپیگنڈا، وہی سارا کچھ جو پہلے نواز شریف لوگوں کے دور میں، زرداری دور میں ہوتا رہا، جب یہاں پر اسامہ بن لادن کو مار دیا جاتا ہے اور 3 دن کے بعد امریکن صدر کال کرتا ہے یہ سوچ کے کہ شاید زرداری صاحب غصہ کریں گے، ان کا ضمیر جائے گا، وہ کہے گا ہمارے ملک میں ہم نے کارروائی کی، ہمیں بتایا تھا کہ نہیں، اجازت نہیں لی، لیکن زرداری صاحب ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا ضمیر ہے۔ برصورت اس حوالے سے پہلے 400 ڈرون حملے، میں نے جو رپورٹ لیا انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے، 400 ڈرون حملے کیے پہلے امریکہ نے افغانستان پہ اور پاکستان پہ۔ ان کے یہ ہوتے کہاں پہ ہیں؟ یہ راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد میں نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر نقصان ہوتا ہے، فیملیز شہید ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ پھر
خود کش بمبار بنتے ہیں، وہ اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں تنگ آ کر. لیکن نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دے دینے چاہیے. وہاں پر وہ بڑے میاں کے ساتھ کرپٹ بد دیانت چور ڈاکو جو یہاں سے فرار ہے اس کے ساتھ کشتی میں لیٹے ہوئے تھے، اور وہاں سے لیٹ کے اٹھے، شاید نیند میں ہی ہوں گے، پاکستان میں آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب اڈے دے دینے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، انڈیا کے ساتھ بھی تو معاملات چل رہے ہیں. بھائی خدا کا خوف کریں، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اس ملک پر رحم کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.